پہلی بغاوت۔ اکیڈمی میں میرا پہلا سال جتنا مشکل اور دھیمی رفتار سے گزرا تھا، اگلا سال اسی قدر تیز لیکن سہل گزر رہا تھا۔ اب ہم سب کیڈٹس ایک کلاس سینئر ہو گئے تھے اور ہم نے کورس میں رونا چھوڑ دیا تھا، لیکن اکیلے میں کبھی کبھی دل ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ میرے اندر بغاوت کے جراثیم پلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر لمحے وجو آپی کا دھیان لگا رہتا تھا کہ وہ کیسی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی۔ ایسے میں کیڈٹ کالج کی روٹین اور ڈسپلن مجھے بہت کھلتا تھا۔ ایک ایسی ہی اداس شام میں ڈارمیٹری میں بیٹھا اپنے لانگ پریڈ شوز پالش کر رہا تھا کہ مجھ سے ایک جماعت سینئر 9ویں جماعت کا ایک کیڈٹ وہاں سے گزرا اور اس نے مجھے اپنے جوتے پالش کرتے دیکھا تو کچھ ہی دیر میں اپنے پریڈ شوز بھی اٹھا لایا اور میرے سامنے پھینک دیے کہ ان پر بھی 2 ہاتھ مار دوں۔ پچھلے سال ہم سب نے ایسی بہت سی مشقیں ہنسی خوشی سر انجام دی تھی، لیکن اس وقت ایک تو میرا موڈ بہت خراب تھا اور میں وجو آپی کی یاد میں اداس بھی بہت تھا۔ لہٰذا میں نے اسے جواب دیا کہ میں اس وقت اپنے جوتے ہی پالش کر لوں تو میرے لیے بہت ہوگا، لیکن وہ اپنے جوتے چھوڑ جائے، میں شام تک انہیں بھی پالش کر دوں گا۔ لیکن ان جناب کا تو پارا ہی آسمان پر چڑھ گیا، فوراً تڑک کر بولا، ہاؤ ڈیئر یو ریفیوز می، اور بڑی نخوت سے اپنے سینئر ہونے کا رعب جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے مڑ گیا کہ 10 منٹ میں اگر اس کے جوتے پالش نہ ہوئے تو پھر میں خود ہی باہر میدان میں کلا بازیاں کھانے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جانے اس ایک لمحے میں مجھے کیا ہوا، میرا خود پر سے قابو ایک دم سے ختم ہو گیا۔ وہ لڑکا ابھی ڈارمیٹری کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا، میرے ہاتھ میں جو جوتے پالش کرنے کا جو برش پکڑا ہوا تھا، بی نے پوری قوت سے وہی برش اس کا نشانہ لے کر ہوا میں اچھال دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار کھٹ کی آواز سنائی دی اور برش سیدھا جا کر اس کی گدی پر لگا، اور دوسرے لمحے ہی وہ کیڈٹ بھائیں بھائیں کر کے روتا ہوا ہاؤس ماسٹر کے گھر کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اصفر اور فیصل جو باہر راہداری میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے تھے، اس 9ویں جماعت کے کیڈٹ کو یوں روتے ہوئے بھاگتے دیکھ کر جلدی سے اندر میری جانب بھاگے اور مجھ سے ماجرا پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اسے برش دے مارا ہے۔ فیصل اور اصفر کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے فوراً مجھے مشورہ دیا کہ میں اس قاتلانہ حملے کے اثرات سے بچ نہیں پاؤں گا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتا کہاں؟ چاروں طرف تو ان کے پہرے لگے ہوتے ہیں۔ ابھی میں فرار کے امکانی طریقوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں ہاؤس ماسٹر صاحب سینئر کیڈٹ سمیت بدحواس سے ڈارمیٹری میں داخل ہوئے۔ 9ویں جماعت کے کیڈٹ نے دور ہی مجھے دیکھ کر یوں اپنی انگلی اٹھائی جیسے کہہ رہا ہو، یہی ہے مجھ پر قاتلانہ حملے کا ملزم۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پہ فرد جرم لگائی جا چکی تھی اور میری سزا بھی سنا دی گئی۔ رات کو نائٹ فالن کے وقت تمام ہاؤس کے سامنے مجھے 3 بار کیننگ کی سزا سنائی گئی۔ ہاؤس ماسٹر کے جانے کے بعد میری ساری ڈارمیٹری نے فرداً مجھ سے تعزیت کی۔ رات کو نائٹ فالن کے وقت ہاؤس ماسٹر صاحب ایک نازک سا بید اٹھائے تشریف لے آئے۔ ایسے بید میں نے اور راجا نے پرائمری اسکولوں میں شرارتوں کے وقت بہت کھائے تھے۔ یہ بید تو ان بیدوں کی بہن لگ رہا تھا۔ تمام ہاؤس کے سامنے عبرت کے لیے میری فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی اور پھر ہاؤس ماسٹر صاحب نے میری پشت کے نیچے 3 بید رسید کیے اور میری سالانہ رپورٹ میں بھی میری اس کھلی بدماشی کا ذکر کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس تمام تقریب کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ 9ویں جماعت کے کیڈٹس نے مجھ پر رعب جمانے کی کوششیں بالکل ہی ترک کر دیں۔ جونیئرز نے اور میری کلاس نے مجھے بھائی کیڈٹ کا خطاب دے دیا۔ بھائی ان کیڈٹس کو اعزازی طور پہ کہا جاتا تھا جو اس قسم کے کارنامے سر انجام دے کر پی ٹی آفیسرز کی بلیک لسٹ میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایسے کیڈٹس کے لیے خاصی مراعات بھی غیر اعلانیہ طور پر میسر کر دی جاتی تھیں، مثلاً کلاس کی مڈ بریک میں کوئی دوسرا کیڈٹ ان کے لیے لائن میں لگ کر بریک فوڈ لے کر آتا۔ میس کی لائن میں بھی اس کے ہم جماعت اسے جہاں وہ کھڑا ہونا چاہتا وہاں اسے جگہ فراہم کر دیتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہیلن کو جب میری اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئی اور اس نے مجھے اس سینئر کیڈٹ سے سوری کرنے کا بھی کہا۔ شیرل نے کہا، بہت اچھا کیا۔ حالانکہ اب میری کانٹوننٹ کے احاطے والی تربیت ختم ہو گئی تھی، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی بہانے سے ہفتے میں ایک بار اپنی ان دونوں سہیلیوں سے ملنے چلا ہی جاتا تھا۔ ہیلن اور شیرن کو میں نے وجو آپی پر بیتنے والی آفت کی ساری تفصیلات بھی بتائی تھیں، جسے سن کر وہ دونوں بہت افسردہ ہو گئی تھیں۔ ہیلن کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا، وہ بہت دیر تک اپنے رومال سے اپنی بھیگی پلکیں پونچھتی رہی۔ اکیڈمی آتے ہی دوسرے روز میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اپنے ہاؤس کے فوٹوگرافر سے کہہ کر اپنی پریڈ کی سلامی کے دوران ایک تصویر کھنچوا کر اسے خوب بڑا کروایا اور کیڈٹ کالج کے چھوٹے سے پوسٹ آفس میں جا کر اپنے ہاتھوں سے پوسٹ کر کے آیا۔
دوسرا خط اسی دن میں نے راجا اور اپنے دوستوں کے نام پوسٹ کیا، جس میں نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ ہر لمحے وجو آپی کا دھیان رکھیں گے اور پل پل کی خبر مجھے خطوط کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے۔ راجا کے خطوط آتے رہتے تھے، جن سے وجو آپی کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے خود کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر لیا ہے۔ اکو کو جس دن عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، اس دن کے بعد سے کسی نے بھی وجو آپی کو گھر کے باہر کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور ان کی وہ مدھر سی مسکان بھی طاہر بھائی کے ساتھ ہی شاید منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی۔ اب ہر لمحے ان کی پلکیں بھیگی بھیگی سی رہتی تھیں، اور انہوں نے بول چال بھی تقریباً ترک کر دی تھی۔ بس سارا دن اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی تھیں اور گھر آنے والے مہمانوں سے بھی ملنے سے اعتراض کرتیں۔ راجا نے یہ بھی لکھا تھا کہ پورے محلے میں اس بات کے چرچے بھی ہو رہے ہیں کہ اکو کے وکیل نے اس کی سزا کے خلاف بڑی عدالت میں اپیل دائر کر دی ہے۔ اکو کے گھر والوں نے خصوصی طور پر طاہر بھائی کے گھر جا کر ان کے ماں باپ سے اپنے بیٹے کے گناہ عظیم کی معافی مانگی، اور غیاث چچا کے گھر بھی گئے تھے، اور پھر انہوں نے ہمارا محلہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگ شہر کی پرلی جانب چھاؤنی کی آخری حد کے قریب بنے ہوئے کوارٹرز میں رہتے تھے، لیکن بالا اب بھی روزانہ شام کو اپنے دوستوں سے ملنے اپنے ابا کی پرانی سائیکل پر آتا تھا۔ بالے نے بتایا کہ اس کی ماں بھی اب مستقبل بستر سے لگ چکی تھی، اور اس کی بہن کا رشتہ بھی اکو کی سزا کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے غنڈے اور قاتل کی بہن سے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پڑھ کر مجھے بالے کی بہن گڈی پر بے حد ترس آیا۔ وہ وجو آپی ہی کی عمر میں اور ہم جماعت بھی تھی، اور ہم سب دوستوں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ان کے گھر میں جب بھی لسی بنتی تھی تو وہ ہمیشہ میرے لیے سلور کا ایک بہت بڑا سا گلاس بالے سے بھی چھپا کر رکھ دیتی، اور جب میں شام کو بالے کو کھیل کے لیے بلانے جاتا تو تب مجھے چپکے سے وہ گلاس پکڑا دیتی۔ جانے اتنے اچھے گھرانے میں اکو جیسا شیطان صفت انسان کیسے پیدا ہو گیا تھا، جس کے کرموں کا پھل اس کے تمام گھر والوں کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ آصف بھٹی، جسے ہم پیٹ کی بھٹی بھی کہتے تھے کیونکہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا، منہ لٹکائے ہوئے ڈارمیٹری میں داخل ہوا۔ فیصل نے اس سے تکلیف پوچھی تو پتہ چلا کہ آج چونکہ منگل ہے اور گوشت کا ناغہ ہے، لہٰذا ہمیں رات کو میز میں سبزی اور دال کھانے کو ملے گی۔ بھٹی کو دونوں چیزیں سخت ناپسند تھیں، اور اس سے رات کو بھوک بھی بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اصفر جو دور بیٹھا اس کی ساری رام کہانی سن رہا تھا، اس نے چٹکی بجا کر کہا کہ اس کے پاس اس پریشانی کا ایک حل موجود تو ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ بھٹی نے کہا کہ وہ بہتر کھانا کھانے کے لیے بڑی سے بڑی ہمت دکھانے کے لیے تیار ہے۔ تب اصفر نے سرگوشیوں میں ہمیں بتایا کہ اکیڈمی سے باہر مرکزی گیٹ سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ایک چھپر ہوٹل موجود ہے، جو کچھ ہی دیر میں تازہ مرغی ذبح کر کے چند منٹوں میں اسے فرائی کر کے دے سکتا ہے۔ اصفر نے اس مرتبہ چھٹیوں سے واپسی پر اپنی گاڑی میں آتے ہوئے چند لمحے وہاں رک کر ٹھنڈا پانی پینے کے بہانے ہوٹل والے سے تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ چھپر ہوٹل کے مالک نے ہی اصفر کو بتایا تھا کہ سینئر کیڈٹس کبھی کبھار چھپ چھپا کر رات کو وہاں کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ مرغی فرائی کا نام سنتے ہی بھٹی کے منہ سے لگاتار رال بہنا شروع ہو چکی تھی، اور وہ ہم سب کو ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ہم سب بھی بنا ذبح کیے ہوئے مرغے ہوں۔ لیکن واقعی اس کام کے لیے بے حد ہمت کی ضرورت تھی، کیونکہ چاروں طرف پی ٹی آفیسرز اور حفاظتی عملے کا پہرا لگا ہوتا تھا، اور پھر رات کو اکیڈمی سے نکلنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ پکڑے جانے کی صورت میں ہم سب کے ہاتھوں میں ہمارے بیگ ہوتے اور ہمیں باعزت طور پر گھر کے لیے رخصتی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا۔ لیکن اصفر کے نمکین اور چٹپٹی مرغی فرائی کا نقشہ کچھ اس خوبصورتی اور مرچ مسالے لگا کر ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم چاروں ہی کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ بالآخر فرض اور محبت میں جیت مرغی کی محبت کی ہی ہوئی، اور ہم نے یہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے پاس کل 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت تھا۔ اگر ہم رات کے کھانے پر میز کی طرف جانے کے بجائے چھپر ہوٹل کی جانب دوڑ لگاتے تو رات کے کھانے کے 20 منٹ اور پھر اس کے بعد رات کی دوسری پریپ کی سیٹی بجنے تک اور رات کے کھانے کے بعد کا درمیانی وقت جو ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ بنتا تھا، اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں ہر حال میں واپس اپنے کمرے میں موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پریپ کی سیٹی بجتے ہی ہاؤس ماسٹر صاحب بذات خود ہر بیرک کا دورہ کرتے تھے اور کیڈٹس کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ وہاں بیٹھ کر کھانے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم مرغی پارسل کروا لیں گے اور رات کو لائٹ آف کے بعد اپنا ڈنر کریں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی اپنی جگہ قائم تھا، یعنی 4 دیواری کا پہرا،
اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ 2 گاڑیاں جن میں ڈیوٹی پی او اور دوسرا عملہ سوار ہوتا ہے مغرب کے بعد سے ہی کیڈٹ کالج کی 4 دیواری کے گرد گشت شروع کر دیتی ہیں۔ 4 دیواری کے گرد کھڑے محافظوں کے علاوہ ہمیں ان گاڑیوں کی روشنی کے دائرے میں آنے سے بھی بچنا تھا، لیکن اس وقت آصف بھٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیٹوں کی بھٹی بھی صرف بھونی ہوئی مرغی مانگ رہی تھی اور ہمارے ذہن کسی بھی قسم کے خطرے کو محسوس کرنے سے قاصر تھے۔ آخر خدا خدا کر کے پہلی پریب ختم ہونے کی سیٹی بجی اور کیڈٹس اپنے ہاسٹل سے نکل کر قطاروں میں میز کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم چاروں دانستہ پیچھے رہ گئے۔ میز میں ماشاءاللہ اس قدر رونق اور بھیڑ ہوتی تھی کہ کسی کا ہم چاروں کی غیر حاضری کو نوٹس کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ویسے بھی کیڈٹس اور کہیں غیر حاضر ہوں تو ہوں، پر میز سے غیر حاضر ہونے کی غلطی کوئی نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میز کے سامنے والے گھاس کے بڑے سے فٹ بال گراؤنڈ میں صرف میں، اصفر، فیصل اور آصف بھٹی کھڑے رہ گئے۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر پوری رفتار سے پریڈ گراؤنڈ کی جانب دوڑ لگا دی۔ فیصل نے بتایا کہ پریڈ گراؤنڈ کے گرد لگی اونچی خاردار تار اس نے چند جگہوں سے اندر کی جانب مڑی ہوئی دیکھی ہے اور ایک آدھ جگہ تو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ہم سے پہلے بھی کیڈٹس نے قسمت آزمائی کی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم کیمپس کی جگمگاتی روشنیوں سے دور نکل آئے اور اب پہلی مرتبہ ہمیں آنے والے خطرے کے خوف نے چوکنا رہنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی ہم اندھیرے میں کچھ دور ہی چلے تھے کہ اچانک ہی بھٹی زور سے چلایا، کون ہے؟ ہم تینوں بھی خوف سے اچھل پڑے۔ پتہ چلا کہ بھٹی اپنے ہی سائے کے اچانک سامنے آنے سے ڈر گیا تھا۔ فیصل نے ایک زوردار چپت بھٹی کے سر پر رسید کی اور اسے چپ چاپ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم خاردار تار کے قریب لگی بڑی بڑی جھاڑیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے چند لمحے اپنا سانس درست کیا۔ اصفر، جس نے بھنی ہوئی مرغی کا سپنا سب سے پہلے ہمیں دکھایا تھا، اس مرحلے پر خود اس کے اپنے حواس جواب دے گئے اور وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولا، یار میری تو ساری بھوک ہی اڑ گئی ہے، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ اس بار چپت کھانے کی باری اصفر کی تھی اور مارنے والا ہاتھ میرا تھا۔ کچھ دیر ہم چاروں دم سادے بیٹھے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ چند لمحوں بعد پہلے دائیں جانب سے اور پھر بائیں جانب سے 2 گاڑیاں مخالف سمتوں میں گزر گئیں۔ پہلی گاڑی کے اندر بخشود سی پی او کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بیٹھے دیکھا اور ہمارا رہا سہا دم بھی جاتا رہا۔ اتنے میں اچانک کسی دوسری جانب سے کسی محافظ نے زوردار سیٹی بجائی اور ہم سب کی چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ میں نے اس وقت پر اور اس گھڑی پر لعنت بھیجی جب ہم نے اصفر کی باتوں میں آ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر تک ہم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے کہ آس پاس کوئی محافظ تو نظر نہیں آ رہا۔ کافی دیر تک ہم دور کھڑے جس ہیبلے کو گارڈ سمجھتے رہے۔ بعد میں وہ کسی سوکھے درخت کا تنا نکلا۔ وقت دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لہٰذا ہم نے بسم اللہ پڑھی اور سب سے پہلے فیصل نے خاردار تار کا پل سرات اس کے نیچے سے گزر کر پار کر لیا۔ ہم میں سے ایک نے تار کو کھینچ کر پکڑے رکھا اور باقی 3 دوسری جانب سرک آئے۔ اب اس جانب صرف آصف بھٹی رہ گیا تھا۔ اس نے جب تار کے نیچے سے سرکنے کی کوشش کی تو درمیان میں ہی اٹک گیا، کیونکہ وہ خود تو شاید نیچے سے نکل بھی آتا، لیکن اس کی موٹی توند نے وہاں سے سرکنے سے انکار کر دیا۔ ہم تینوں نے کسی نہ کسی طرح کھینچ کھانچ کے اسے دوسری جانب گھسیٹ ہی لیا، لیکن اس کوشش کے دوران ہمارے ہاتھوں میں اور بھٹی کی توند میں خاردار تار کے جانے کتنے کانٹے پیوست ہو گئے۔ بھٹی کو گھسیٹنے کے بعد کئی منٹ ہم چاروں ہی زمین پر لیٹے ہانپتے ہوئے اپنا سانس درست کرتے رہے۔ دور کولتار کی پکی سڑک پر رات کو گزرنے والے ٹرکوں کا قافلہ گزرتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارا کیڈٹ کالج ایک ایسے ویرانے میں واقع تھا جہاں رات تو کیا، دن کے وقت بھی ٹرک یا بس ڈرائیور تنہا گزرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اصفر نے جس چھپر ہوٹل کا ذکر کیا تھا وہ 2 صوبوں کو آگے چل کر ملانے والی اسی مرکزی شاہراہ پر کہیں واقع تھا۔ کچھ دیر تو ہمیں خود بھی یقین نہیں آیا کہ ہم چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ صحیح، لیکن کیمپس کی سخت گیر فضا سے باہر کھلی ہوا میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اس سرشاری کے نشے میں ہم چند لمحوں کے لیے تمام خطرات بھلا بیٹھے اور ہم نے آس پاس کی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی آڑ لیتے ہوئے سڑک کی جانب سرپٹ دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد ہم روڈ تک تو پہنچ گئے، لیکن یہ کیا، وہاں تو دور دور تک نہ تو کوئی چھپر تھا اور نہ ہوٹل۔ ہم سب نے قہر آلود نظروں سے اصفر کی جانب دیکھا۔ اصفر ڈر کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ہوٹل یہیں کہیں دیکھا تھا۔ قریب تھا کہ ہم تینوں اپنے جوتے اتار کر اس کی تواضع شروع کر دیتے
کہ اچانک کہیں دور سے ریڈیو کی آواز پر گانے بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہم چاروں کے کان کھڑے ہو گئے اور ہم نے آواز کی جانب نظریں دوڑائیں۔ پہلے ہوا بند تھی اور اب اس سمت میں چلنے لگی تھی، شاید اسی لیے ہمیں دور بجتے ریڈیو کی آواز سنائی دے گئی۔ دور ہلکی سی روشنی چمکتی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی نے کسی بانس وغیرہ کے اوپر لالٹین ٹانگ رکھی ہو۔ ہم نے اس طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن ہم مرکزی سڑک سے ہٹ کر کچے میں چلتے رہے، کیونکہ سڑک پر کوئی بھی کیمپس کی طرف جاتی ہوئی گاڑی سے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب ہم روشنی کے قریب پہنچے تو اصفر کی جان میں جان آئی۔ یہی وہ چھپر ہوٹل تھا جس کے بارے میں اصفر نے ہمیں بتایا تھا۔ ہوٹل کے مالک کا نام جانو تھا اور ہم نے اسی دن اس چھپر ہوٹل کا نام جانو شیرٹن رکھ دیا تھا۔ جانو نے ہمیں دیکھ کر ریڈیو کی آواز کم کی اور چھپر کے باہر بچھی ہوئی چارپائی سے اتر آیا۔ ریڈیو پر نعرہ نور دعوے کر رہی تھی کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، لیکن شاید ہمارے جذبوں میں ہی کچھ کمی تھی۔ جانو نے ہمیں بتایا کہ آج تو شہر سے مرغیاں سپلائی کرنے والے ٹرک ہی نہیں آیا، لہٰذا اس کے ہوٹل کے برتن خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پل میں ہمیں یوں لگا کہ ہمارے سارے سپنے کرچی کرچی ہو گئے۔ ہمارے لٹکے چہرے دیکھ کر جانو سے رہا نہیں گیا اور وہ جلدی سے بولا، لیکن کیڈٹ سائیں، انڈے تو پڑے ہیں، آپ کو تو ابھی پیاز ٹماٹر ڈال کر زبردست کالی مرچ والے 3-4 آملیٹ بنا دوں۔ ہم سب کے چہرے کھل اٹھے۔ چلو مرغی نہ صحیح، مرغی کے انڈے ہی صحیح۔ کچھ ہی دیر میں جانو نے آملیٹ تیار کر کے فرائنگ پین ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں تندور والا تندور گرم کر کے گرم گرم پھلکے نکالنا شروع کر چکا تھا۔ ہم نے جانو سے کہا کہ ہمارے پاس یہاں کھانے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ ہمارا کھانا پارسل میں بنا دے۔ پہلے تو جانو نے وہیں انکار کر دیا کہ اس کے اس پارسل نامی کوئی ڈش ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے سمجھایا کہ ہمیں کسی چیز میں کھانے دے دے جسے ہم اپنے ساتھ کیمپس لے جا سکیں، لیکن اس نے کہا، سائیں ابھی تم ادھر سے اتنی دور یہ انڈا فرائی لے کر جائے گا تو اس کا تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، وری ادھر ہی بیٹھ کر منٹ کرو نا، ہم نے تو روٹی بھی لگوا دیا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے ہم چاروں چارپائی پر بیٹھے آملیٹ پر ٹوٹ پڑے تھے، کیونکہ خود ہمارا بھوک سے بے حد برا حال تھا۔ جانو نے ہمیں ساتھ کھانے کے لیے اچار اور دوپہر کی بنی ہوئی لسی بھی دی۔ ہم کھانے پر اس طرح ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہمیں آس پاس کا کوئی بھی ہوش نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں بھٹی نے اپنے آخری نوالے سے پورا فرائی پین صاف کرتے وہیں چارپائی پر اپنی ٹانگیں سیدھی کر لی۔ وہ اتنا کھا چکا تھا کہ اب اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پیٹ کی بھوک مٹی تو ہمیں کیمپس کا خیال آیا۔ ہم نے جانو کو پیسے پکڑائے اور اپنے کیمپس کی 4 دیواری کی جانب دوڑ لگائی۔ بھٹی بار بار پیچھے رہ جاتا اور ہمیں آوازیں دے کر رکنے کی دھائیاں دیتا، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح اس کے بوجھ کو بھی اپنے ساتھ ڈھوتے ہوئے خاردار تار تک پہنچ گئے۔ لیکن اندھیرے میں ہم سے اندازہ غلط ہو گیا تھا اور یہاں جس جگہ ہم پہنچے تھے تار بری طرح آپس میں جڑی ہوئی تھی، جس کے اندر سے ہمارا پار کر جانا ناممکن تھا۔ ہم چاروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہم نے جلدی سے خاردار تار کی باڑ کے ساتھ ساتھ دوڑ لگا دی تاکہ کہیں سے تھوڑی سی بھی اندر جانے کی گنجائش نظر آئے تو ہم کراس کر جائیں۔ اتنی دیر میں دور سے پیرے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی نظر آئیں اور پچھلی جانب سے دور کہیں اندھیرے میں دوسری جانب کے گارڈ نے شاید گاڑی کی روشنی دیکھ کر زوردار سیٹی بجائی۔ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اب ہمارا گاڑی کی روشنی سے بچنا ناممکن تھا۔ آس پاس کوئی اوٹ بھی نہیں تھی اور اگر پچھلی جانب بھاگتے تو وہاں کے گارڈ بھی روشنی دیکھ کر چوکنے ہو چکے تھے، لہٰذا ان کی ہم پر نظر پڑنا لازمی تھی۔ بھاگ کر میدان کی پرلی جانب بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ درمیانی فاصلے کو پار کرنے سے پہلے ہی ہم کوئی آڑ نہ ہونے کی وجہ سے پیرے والی گاڑی کی روشنی تلے یا پھر پیچھے دور کہیں موجود گارڈز کی نظروں میں آ جاتے۔ ہمارے پسینے بری طرح سے چھوٹ رہے تھے اور اپنی گرفتاری ہمیں صاف نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں اچانک فیصل زور سے چلایا، وہ رہا باڑ کا سراغ! دراصل کٹی ہوئی باڑ کے آگے پیچھے کسی نے اسے عملے کی نظر سے بچانے کے لیے جاڑیاں اس طرح کاٹ رکھی ہوئی تھیں کہ پہلے ہم اس کے سامنے سے ہی گزر گئے تھے، لیکن ہماری اس پر نظر نہیں پڑی۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سب سے پہلے بھٹی کو اس کی توند سمیت پار کروا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اصفر، پھر میں اور آخر میں فیصل باڑ کی دوسری جانب سرک چکے تھے، اور جیسے ہی بھٹی نے تار اپنے ہاتھ سے چھوڑی، اس لمحے پہرے والی گاڑی، جسے بعد میں ہم نے چاند گاڑی کا خطاب دے دیا تھا، ہمارے سامنے سے دھیرے دھیرے سیٹیاں بجاتی گزر گئی۔ ہم چاروں بنا وقت ضائع کیے اگلے ہی لمحے کیمپس کی جانب اڑ رہے تھے۔
اور جس وقت ہم کیمپس کے کھمبوں سے چھلکتی روشنیوں کے نیچے آئے تب ہم نے اپنی رفتار دھیمی کر لی۔ اسی وقت دور کہیں رات کی دوسری پریپ شروع ہونے کی سیٹی سنائی دی۔ ہم سراسیمہ ہو کر ہاسٹل کی جانب دوڑے اور یہ دیکھ کر ہماری تو جان ہی نکل گئی کہ ہمارے ہاؤس ماسٹر فہد صاحب کھڑے کسی بات پر چند سینئر کیڈٹس کو ڈانٹ رہے تھے۔ ہم چاروں نے ایک ایک کر کے ان کی پشت سے اندر کھسکنے کی کوشش کی۔ اصفر اور فیصل تو کامیاب ہو گئے، لیکن تیسرے نمبر پر جب بھٹی گزرنے کی کوشش میں تھا تو وہ ہاسٹل کے گرد بنے جنگلے کے اوپر رکھے گملے سے ٹکرا گیا اور اس کے پیچھے میں جو سر جھکائے اپنی جھونک میں بڑھا چلا جا رہا تھا بذات خود بھٹی سے زور سے ٹکرایا۔ فہد صاحب چونک کر پلٹے اور غصے سے گرجے، یہ کیا جوکروں والی حرکت کر رہے ہو تم دونوں؟ اور اتنی دیر ہاؤس سے باہر کیا کر رہے ہو؟ ادھر آؤ فوراً۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اس موٹے بھٹی کو دیکھا جس کی وجہ سے ہم دونوں کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ ہم دونوں سر جھکائے معصوم سی صورت بنائے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ بھٹی کے منہ سے کچھ نکلتے رہ گیا۔ جی وہ دراصل شیرٹن، وہ جانو۔ میں نے دل ہی دل میں انا للہ پڑھ لی۔ اس موٹے نے تو ایک ہی جھاڑ میں سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دینے کی ٹھان لی تھی۔ فہد صاحب زور سے گرجے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ یہ جانو کون ہے؟ اتنے میں سامنے کھڑے 10ویں جماعت کے سینئر کیڈٹ میں سے ایک منمنایا، سر ہم جائیں؟ فہد صاحب ہمیں بھول کر ان کی جانب پلٹے، ہاں جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ خبردار آئندہ اگر کسی نے گیمز ٹائم میں دیر سے پہنچنے کی کوشش بھی کی تو ایڈجوٹنٹ سے کہہ کر 7 دن کے لیے گرم دھوپ میں مرغا بنوا دوں گا۔ چلو اندر جا کر پڑھو۔ سینئر کیڈٹ دم دبا کر اندر بھاگ گئے۔ فہد صاحب ہماری جانب پلٹے، ہمارا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ وہ زور سے گرجے، اور تم دونوں ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو اندر جاؤ، پریپ شروع ہو چکی ہے، اور خبردار جو آئندہ کسی جانو کے ساتھ اتنی دیر ٹی وی روم میں بیٹھے، میں تم لوگوں کا ٹی وی بند کروا دوں گا۔ ہم دونوں جو جانے کب سے دل میں جلال کا ورد کر رہے تھے، اس تیزی سے اندر کو دوڑے جیسے ریس میں گھوڑے فائر کی آواز پر دوڑتے ہیں، اور اپنی اپنی کرسیوں پر ہی بیٹھ کر ہم نے دوسرا دم لیا۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا بنک تھا۔ اس بنک نے ہمیں زندگی کی تلخ حقیقتوں سے فرار کے چند ایسے گر بتا دیے تھے جو زندگی میں ہمیشہ ہمیں دال سبزی سے نظریں چرا کر فرائی مرغی کی آس میں بنک پر مجبور کرتے رہے۔ ہمارے یہ بنک آج بھی جاری ہیں، اور شاید ہم چاروں ہی آج تک زندگی کی حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ اپریل، طاہر بھائی کے قتل کو 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن راجا کو ابھی کل کی بات ہی لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا اس ایک موت کے ساتھ ہی سارے محلے کی خوشیاں بھی رخصت ہو گئی تھیں۔ عادی بھی اپنے فوجی کالج جا کر پھنسی گیا تھا۔ راجا اسے ہر ہفتے لمبے لمبے خط لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب بوجھ زیادہ ہی بڑھ جاتا تھا تو وہ ریگل سینما جا کر کوئی انگلش فلم دیکھ آتا، یا پھر بالے کے ساتھ مل کر اپنی یا اس کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کسی نئے برانڈ کا کوئی سگریٹ آزما لیتا۔ لیکن عادی کے بغیر اسے کہیں بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ اس دن بھی اس نے وقت گزاری کے لیے اپنے گھر کے گودام میں وہ سارے لکڑی کے بڑے بڑے ڈبے نکال کر سین میں لا کر رکھ دیے، جس میں وہ اور عادی مل کر سردیوں کی چھٹیوں میں کہانیاں خرید کر جمع کرتے تھے، تاکہ پھر سارا سال وہ دونوں مل کر وہ کہانیاں پڑھ سکیں۔ ان لکڑی کے بکسوں میں ان دونوں کی پہلی جماعت سے لے کر اب تک کی تمام جمع کردہ کہانیاں پڑی ہوئی تھیں۔ راجا سب بکس ایک ایک کر کے کھول رہا تھا اور پرانے دن یاد کر رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دھیان اپنے پیچھے برآمدے میں بیٹھی سکینہ خالہ اور اپنی اماں کی باتوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ سکینہ خالہ آج پورے 3 مہینے بعد اس کی اماں کے بے حد اصرار پر چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے نکل کر راجا کے ہاں آئی تھیں، اور راجا کی اماں کو بتا رہی تھی کہ وجو آپی کی پڑھائی تقریباً بالکل ہی چھوٹ چکی ہے۔ لاکھ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ یہاں پڑھنے بیٹھتی ہیں اور وہ آنسو ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ غیاث چچا کے سارے خواب ایک ایک کر کے مٹی میں ملتے جا رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے بھی باقی ہر آس چھوڑ دی ہے۔ ان کی اب بس ایک ہی حسرت ہے کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ سکینہ خالہ نے یہ بھی بتایا کہ خاندان والوں نے ابھی تک ان کے گھرانے کا بائیکاٹ ختم نہیں کیا۔ وہ اس سارے واقعے کا ذمہ دار وجو آپی کی ذات کو سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے اس پورے خاندان کی عزت عدالتوں میں اچھالی گئی تھی۔ اکو کا کیس ابھی تک عدالت میں اپیل کے لیے لگا ہوا تھا۔ سکینہ خالہ دراصل آج راجا کی اماں کے پاس غیاث چچا اور وجو آپی سے چھپ کر کچھ اور درخواست کرنے بھی آئی تھیں۔ انہوں نے راجا کی اماں سے کہا کہ اب انہیں خاندان سے وجو آپی کے لیے کسی مناسب رشتے کے آنے کی امید ذرا کم ہی رہ گئی ہے۔
لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ اگر راجہ کی اماں کی نظر سے کوئی بھی اچھا خاندان یا اچھا لڑکا گزرے تو وجو آپی کو ضرور اپنے دھیان میں رکھیں۔ یہ سب کہتے ہوئے سکینہ خالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ راجہ کی اماں نے جلدی سے اٹھ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور انہیں تسلی دی کہ وجو صرف خالہ کی ہی نہیں، ان کی بھی بیٹی ہے، لہٰذا سکینہ خالہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سکینہ خالہ کو اس بات کا بھی بے حد قلق تھا کہ عدالت اکو کے کیس میں نہ جانے اپیلوں پر اتنا وقت کیوں لگا رہی تھی، کیونکہ ہر پیشی پر افواہوں کا ایک طوفان پھر سے برپا ہو جاتا تھا اور اخبارات اس کیس کو پھر سے اس طرح اچھالتے تھے کہ پہلے سے ہی رشتے خون پھر سے ہرے ہو جاتے۔ وہ چاہتی تھیں کہ عدالت نے جو بھی فیصلہ دینا ہے اب دے دے، تاکہ یہ روز روز کی سولی جس پر ان کے پورے خاندان کو ہر پیشی پر چڑھنا پڑتا تھا، اس سے تو ان کی جان چھوٹے، لیکن افسوس قدرت کے فیصلے صرف انسانوں کے چاہنے اور نہ چاہنے کی بنیاد پر ہی ہونے لگتے تو پھر رونا ہی کس بات کا رہ جاتا۔ وجو آپی کے رشتے کی تلاش کی بات سن کر راجہ کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے سوچا کہ آج رات ہی بیٹھ کر وہ عادی کو ایک تفصیلی خط لکھے گا کہ وجو آپی کی اماں کے کیا ارادے ہیں۔ شام ہوتے ہی تمام دوستوں کی برگد کے پیڑ کے نیچے ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں مستقبل کے لائحہ عمل طے کیا گیا، اور سب نے یہی طے کیا کہ پہلی فرصت میں راجہ عادی کو ایک تفصیلی خط لکھ کر تمام صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ لہٰذا رات ہوتے ہی راجہ نے کاغذ قلم سنبھالا اور خط لکھنا شروع کر دیا۔ پیارے عادی،